یہ جو سیز فائر ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، یا یہ ایک سیاسی جنگ کے طور پر ہی جاری رہے گی اور 2026 میں بھی ہمیں اسی صورتحال کو بار بار دیکھنا پڑے گا؟ صالح صاحب سے جانتے ہیں۔ جی صالح صاحب۔ جی بہت شکریہ مہوش۔ سال 2025 جو ہے وہ الحمدللہ آج اس کا آخری دن ہے، اور جب یہ 2025 شروع ہوا تھا تو حکومت پاکستان اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی کچھ پرائرٹیز تھیں کہ ملک میں سب سے پہلے معاشی استحکام لے کے آئیں گے، ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ شروع کریں گے، عوامی بہبود کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹائم صرف کریں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، خارجہ پالیسی جو ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں گے۔ ہر لیول کے اوپر ان تمام جتنے بھی 5 پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ورکنگ بہت ہوئی، اور اس میں اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ خارجہ پالیسی ہے کہ وہ ایک 2025 ہماری خارجہ پالیسی وائز جو ہے وہ بہت اچھی رہی۔ باقی تعلیم و تربیت ہو گئی، معاشی استحکام ہو گیا، ٹیکنالوجی کو ترقی ہو گئی، یا سماجی جو تبدیلی ہے، یہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم 2025 میں جو ہے وہ پیچھے رہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست تھی یہ کنٹینیو رہی، اور ان کے لیے 2025 کا جو سال ہے شاید یہ کوئی اچھی خبر کے ساتھ نہیں تھا، اور انہوں نے جو مالی نقصانات تو کیے وہ تو کیے، جو املاک کو نقصان پہنچایا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ گرفتاریاں جو تقریباً 470 کے قریب جو پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ گرفتار ہوئے وہ ہوئے، تو یہ 2025 جو ہے وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ملک رہا۔ اچھا، اب اس وقت جو اسپیکر ایاز صادق صاحب کی دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ جو مسافہ ہے، وہ یہاں پہ بھی ان کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک انتہائی ٹھنڈا انسان سمجھا جاتا ہے۔ وہ بڑے مدبرانہ طریقہ کار کے مطابق لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور ان مذاکراتی جو کمیٹیاں ہیں، جو فرسٹ لیئرنگ ہے اور جو پی ٹی آئی کی فرسٹ لیئر ہے اور جو سیکنڈ لیئر ہے، دونوں کے ساتھ وہ خود ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت ساری خبریں جو ہے وہ ظاہر ہے چونکہ وہ بند کمروں میں ہوتی ہیں تو وہ میڈیا تک بھی شاید نہیں پہنچتی، لیکن جو مذاکراتی عمل ہے حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم اگلا جو ہمارا ٹینیور ہے، ٹائم ہے، اس کو صرف کریں اور عوامی بہبود کے لیے ہم کام کریں، اور پی ٹی آئی کو کوئی رستہ دیں۔ وہ اسی لیے کہ آگے الیکشن بھی لڑنا ہے، اور الیکشن جب لڑنا ہے تو کیا جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے کیا کہنا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اس میں جو پرابلم ہے صالح صاحب، اگین تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں، وہ جو ایجنڈا وہ لے کے چل رہے ہیں، تضاد تو اس میں ہے نا۔ دیکھیں، سہیل آفریدی جو ہیں سی ایم کے پی کے، ان کا ریسنٹلی جو پنجاب کا دورہ ہوا ہے اور ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، دیکھیں اس پہ تنقید اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جسچر ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے چیف منسٹر کے چینج ہونے کے ساتھ ان کی سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے، ہر لیول پہ انہوں نے دوبارہ موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا اپنی پارٹی کو، لیکن انہوں نے جو ڈائیلاگ کا رستہ ہے اس کو کنٹینیوشن میں ڈال دیا ہے، اس کو کنٹینیو کر دیا ہے۔ ساتھ میں اسٹریٹ موومنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں۔ جی، اسٹریٹ موومنٹ دیکھیں، جب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی پارٹی ہے، اور پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، انہوں نے تو اپنا جتنا بھی مومنٹ ہے اس کو شروع کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو گیا، باقی لوگوں کے ساتھ ہو گیا، مزاحمت بھی کرنی ہے، لیکن مزاحمت اب اس لیول کی نہیں کر رہے۔ دیکھیں 2026 میں کوئی انہوں نے اس طرح کی نہیں کہی کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، نہیں، اب وہ ڈائیلاگ کی صورت میں آ گئے ہیں اور ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور ڈائیلاگ سے ہی کوئی رستہ نکلے گا، اور اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے قانونی رستے کو اپنانا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کو انہوں نے سی ایم پنجاب جو ہیں صاحبہ، ان کو انہوں نے لیٹر لکھا، ایک الگ سے لیٹر لکھا کہ بھئی جو ملاقات کا رستہ ہے اس کو بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک بائیلیٹرل ایشوز جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور سیاست کرنے دیا جائے، اور بریتھنگ جو سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو سیاست کرنے دینا ہے۔ دیکھیں، اگر ہر بندہ اپنا اگر سیاست اس طریقے سے دیکھیں نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پیشکش کرنی چاہیے تھی کہ آپ آئیں، آپ بھی جلسہ کریں، آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی کے پی کے میں آئیں۔ وہ اسی لیے کہ ایک صرف پنجاب میں تو نون لیگ نہیں ہے نا، انہوں نے وہاں پہ بھی آنا ہے، اور 2026 کا سال تمام پارٹیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ فیصلہ کرے گا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگلا کنگ کو کس نے ہونا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2026 میں اب ہر بندہ کوشش کرے گا کہ وہ ایک مدبرانہ طریقہ کار کے مطابق اپنی سیاست کرے اور اپنا حصہ پاکستان کو دے۔ بابر صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ بابر صاحب فرمائیے گا، مذاکرات